السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں 9ویں جماعت سے غزل پڑھانے جا رہا ہوں جو شاعر عابد مناوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ پہلا شعر ہے: باطن کی آنکھوں سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی نا آشنا ہوں میں۔ اس میں شاعر فرماتا ہے کہ جب میں اپنے باطن کی آنکھ سے یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی نا واقف ہوں۔ جب میں نے دل کی آنکھ سے خود کو دیکھا تو مجھ پر میری اصلیت ظاہر ہو گئی کہ مجھ میں کس قدر خامیاں اور کمیاں ہیں، اور میں بحیثیت انسان ابھی نامکمل ہوں، اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی اس قدر ضرورت ہے۔ دوسرا شعر ہے: اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، دستے صبا لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ یہ شعر جناب عابد مناوری کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں اس کے دنیاوی محبوب کے دروازے سے ہر کوئی خالی ہاتھ ہی لوٹا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی حاجت روائی نہیں کی، لہذا خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ جس دروازے پر ہاتھ پھیلا کر محبت کی بھیک مانگنے کی خاطر آیا، وہاں سے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ محبوب کا یہ شعر ہے کہ وہ عاشق کے سوائے دکھ درد کے کچھ نہیں دیتا۔ محبت کا جواب محبت سے، دنیا محبوب کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد: مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں میں ایک ٹوٹا ہوا پتا ہوں جسے ہوا کسی بھی طرف اڑا کر لے جا سکتے ہے، یعنی وہ اپنے سہارے سے جدا ہوئی شے کی مانند ہے، گویا اس کی کوئی منزل معین نہیں ہے، اور زمانے کی ہوا اس سے کہیں بھی کسی سمت میں اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد شعر ہے: مجھ سے بھی سادہ لہو زمانے میں ہے کوئی، اپنا بتائے تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے جیسا سیدھا سادہ آدمی دنیا میں کوئی نہ ہوگا جو اپنی بربادیوں پر بھی خوشیاں مناتا ہو۔ لوگ تو اپنے لیے کامیابی اور تعمیر کا راستہ چن لیتے ہیں، لیکن شاعر بربادی کا راستہ چن کر خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ سادہ لہو آدمی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ یہ شعر عابد مناوری کی غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری گفتگو انداز، میرا بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو کہنا تھا کہ وہ کہہ گیا ہوں، اب کوئی میری بات کو ٹھیک سمجھے یا غلط سمجھے۔ اس کے بعد ہے میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، رستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی بدقسمتی پر نالاں ہو کر کہتا ہے کہ سورج کبھی میرے گھر کے صحن سے ہو کر نہیں گزرتا، اس لیے میرا گھر روشنی اور دھوپ سے محروم رہتا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ سورج کسی دن اپنی راہ بدل کر میرے گھر کے صحن سے بھی گزرتا تھا کہ میرا گھر بھی روشن ہوتا۔ اس کے بعد ہے دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے نصیب میں تو
سیاہ راتیں ہی تھی، کبھی اگر دن نکلا بھی تو پھر بادل سورج کے گھیرے رہے، اور میرے دل کے شہر پر کبھی سورج کھل کے نہ چمکا، یعنی میرے دل کی نگری خوشیوں کی سورج کی روشنی سے کبھی منور نہ ہوئی، اور اس پر ہمیشہ اندھیر ہی چھائے رہے۔ کہہ کہا زن سے میری بہار کہ دشمن میرا پردہ شب ہے، پھر ایک بار نکل آ سورج۔ شاعر فرماتے ہیں، سورج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری شکست میرا دشمن کھل کر ہنس رہا ہے اور میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے شاعر سورج سے استدعا کرتا ہے کہ اس زندگی پر ناکامیوں اور محرومیوں کی وجہ سے چونکہ سیاہ رات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اے سورج برائے مہربانی پھر ایک بار نکل آ اور میری زندگی کے اندھیرے کو دور کر۔ دوسرا شعر ہے، ایک طرف رات کے شید میں انجم کے کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہیں، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چہنے والا ہے۔ اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت ہے، اور دن یا روشنی اچھائی اور نیکی کی علامت ہے۔ رات بدی کے پھیلانے والوں کی تعداد بہت ہے، جس طرح رات کو چاند اور بے شمار تارے رات کے عاشق ہیں، لیکن دن نیکی اور بھلائی کو بڑھاوا دینے والے بہت کم ہیں۔ شاعر نے اس ایک طرف دن اور سورج اور دوسری طرف رات اور چاند تاروں کو علامت کے طور پیش کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد بہت تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے بعد شاعر فرماتا ہے، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرائے عابد، کسی نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ شاعر غم سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم کی رات کی صبح ہونا ناممکن ہے۔ یہ صبح ہونا اتنی ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا، چنانچہ یہ طے ہے کہ غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بقول غالب، غم ہستی کا اسد کسی سے حجت مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ باقی وسلام۔